الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. حضرات محترم، مکہ کے کافر صحابہ کرام تو مارتے تھے، کسی کو زخمی کر دیتے تھے اور کسی صحابی کو سر پاڑ دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو صحابہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے کہ ابھی صبر کرنا ہے، صبر کا حکم ہے، جہاد کا حکم ابھی مجھ کو نہیں آیا. تو جب اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے اصحاب اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے واسطے ان لوگوں کے یقاتلون جن سے لڑائی لڑی جاتی ہے، یعنی جن مسلمانوں سے کافر مشرک لڑائی کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کو جہاد کی کیا دے دی گئی ہے؟ اجازت دے دی گئی ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہیں، اس واسطے ان کو بھی اب جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے. اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد پہ البتہ کیا ہے؟ قادر ہے. یہ جو مہاجر ہیں ایمان والے تو ان کی مدد پہ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے. اور اللہ پاک نے ان کی مدد کر کے دکھائی ہے. مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. تو اس کے بعد اللہ کے محبوب نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو قرآن کا مدرسہ بنایا. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں 45 صحابہ کرام، پہلے 4 تھے پھر کتنے ہو گئے؟ 45 صحابہ کرام. اور پھر شیب ابی طالب میں مشرکوں نے مسلمانوں کا شوشر بائیکاٹ جسے کہتے ہیں وہ کیا. تو اس وقت 82 صحابہ کرام، یہ مدد ہو رہی ہے، دیکھو یہ مدد ہو رہی ہے کہ نہ مدد. اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت فرمائی اس وقت 115 صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام؟ 115. اور غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام، غزوہ احد میں 700 صحابہ کرام، اور فتح مکہ کا اپنا حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ کرام، فتح مکہ کے وقت 10,000 صحابہ کرام، غزوہ حنین میں 12,000 صحابہ کرام، اور غزوہ تبوک میں 40,000 صحابہ کرام. حجۃ الوداع کے موقع پہ 70,000 صحابہ کرام. اور جب اللہ کے محبوب اس دنیا سے دوسرے جہان کی طرف رخصت ہوئے تو
تو اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام اللہ کے محبوب کی جدائی میں آنسو بہا رہے تھے. اللہ پاک مدد فرما رہے ہیں ایمان والوں کی. اللہ کے محبوب کے دور میں زندگی میں ہی اللہ پاک نے پورے عرب سے کفر شرک کا صفایا کر دیا تھا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں. حضرت علی کے دور میں نہیں بڑھا رقبہ بلکہ کٹا ہے، فطر فساد کا دور ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پہ صحابہ کرام تھی. 600 سال تک اللہ کے نبی کے دور سے لے کے 600 سال تک مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پہ حکومت کرتے تھے اور آدھی دنیا ویسے مسلمانوں سے ڈرتی تھی. یہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد اور کیا تھا؟ ہاں جی، اللہ کی مدد کی وجہ سے اتنے بڑے اللہ نے بڑھایا مسلمانوں کو. اور اب بھی اللہ پاک کا اعلان ہے لا تہینوا ولا تحزنوا، سست نہ بنو، غم نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے ہر میدان میں. لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تم کیا ہو مومن نہیں رہے، ایمان والے نہیں رہے، اس لیے مار کھا رہے مسلمان. اللہ سچا ہے کہ نہ؟ اللہ قرآن سچا ہے کہ نہ؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہ؟ کہ غم نہ کرو، سست نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے. اللہ انتم الاعلون، ہر میدان میں کامیاب رہو. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم، اگر تم کیا ہو مومن نہیں رہے. 2 نمبر مومن ایمان آ گیا، 2 نمبر مومن بن گئے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اقبال بھی کہتا ہے نا میدان بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار انتر قطار. میدان بدر بڑھا ہیں وہ ایسے ایمان پیدا کر تو فرشتے آ جائیں گے. اب ایسے ایمان ہی رہے. اب تو لگیاں نے بہت ہوں لائی رکھی چھوڑ اللہ پر ایمان ہی رہا. سد لو مدینہ کا کرو مہربانی، یہ ہے بگڑی بنا دو مکی مدنی تھا. اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں اللہ پہ. ہے جی نبیوں ولیوں سے مانگ رہے، نبیوں ولیوں کا رب بنا لیا لوگوں نے. ایک نظر کرم کی کر لو شاہ جیلانی، یہ ہو رہا ہے. ولیوں سے پکا باول حق پیڑا تک نام بری میری کھول. کہاں ہے اللہ کا نام؟ کیا یہ شرک نہیں؟ تو کہتے کسی کو ہوتے ہیں. یہی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نیازیں دینا، یہی شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد پہ کیا ہے؟ قادر ہے. صرف ان کی مدد پہ قادر نہیں ہے، اللہ ہر شے پہ قادر. جو چاہے کرے اللہ، جو چاہے نہ کرے. دوسروں کو ٹکر والا جمے ہی نہیں. اللہ کو ٹکر اللہ جمنے نہیں دیتا، پہلے نہیں ہو جو اللہ کو ٹکے، اللہ کو منع کرے. اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے. وہ مرضیوں والا ہے، سب مرضیاں اسی کی پوری ہوتی ہیں، کسی اور کی مرضیاں نہیں. ساری سب مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے میرے بھائی. وہ چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یہ تموں کو پیغمبر کر دے. اس کی مرضی، اس کی شان ہے. چاہے امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ کر دے، بدحال کو خوشحال کر دے. خوشحال یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ مہاجر ایمان والے، یہ نکال لے گئے ہیں اپنے گھروں سے. ایک وہ آپ خود نہیں نکلے، ان کو کیا کیا گیا ہے؟ نکالا گیا ہے گھروں سے. بغیر حق، نہ حق نکالا گیا ہے، بلا وجہ نکالا گیا، کوئی وجہ نہیں کہ نکالنے کی. الا ان یقول ربنا، وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے. یہ ہے وجہ. یہ کوئی وجہ ہے کہ کوئی کہے میرا رب اللہ ہے، اس کو نکال دو جی؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. وہ وجہ ہو ان کو جس طرح نکالنا چاہیے. یہ کہتے تھے وہ الا ان یقول ربنا اللہ، کہ ہمارا رب کون ہے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری کون کرتا ہے. یہ کہتے تھے. یہ ہے وجہ. یہ تو کوئی وجہ نہیں، یہ تو بلکہ بڑی اچھی وجہ ہے. اس وجہ سے تو آباد کرنا چاہیے. جہاں مومن آباد ہوگا اللہ کی رحمت برسے گی، اور جہاں کفر شرک ہوگا اللہ کا قہر برسے گا.
اس وجہ سے ان کو بات کرنا چاہیے، انہوں نے نکال دیا اس وجہ سے. یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ پاک نے فرمایا 24ویں پارے میں آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا کون ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ہماری ضرورتیں حاجتیں مشکل کشائیں حاج صرف اور صرف اللہ پوری کرتا ہے. ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے اس عقیدے کے، کیا ہو گئے؟ پکے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، جم گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت کے پاس فرشتے آتے ہیں. موت کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور کوئی ہمارا رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی ہمارا. ان کے پاس کیا آتے ہیں موت کے وقت؟ پھر کیا کہ پھسل نہیں گئے، پکے ہو گئے، مضبوط رہے موت تک، اس عقیدے سے پیچھے ہٹے نہیں. پھر موت کے فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ کو رب کہنے والوں نہ خوف کرو نہ غم کرو، آگے کا خوف نہ کرو، پیچھے چھوڑ کے جاؤ کہ غم نہ کرو. ہاں یہ کہتے ہیں فرشتے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کے ملنے سے خوش ہو جاؤ، تم کو جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی. جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا بھائیو، اس سے بڑی کامیابی ذالک هو الفوز الکبیر کہا ہے قرآن نے. اس سے بڑی کامیابی اٹھائی، یہی کامیابی ہے سب سے بڑی. جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا، جنت اللہ طاقت اللہ جہنم سے بچا کے، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی خوشی والی بات ہے. یہ تو پتہ لگے گا جب انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور اکٹھے ہی جائیں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی؟ اکٹھے جانا چاہیے کہ نا؟ قرآن کے اکٹھے رہو گے کہ نا قرآن کے اکٹھے. اسی طرح کل ایرانی آگے تھی، کافی ساتھی میں کر کے 15-20 ساتھی آج کچھ آئے ہیں جو نہیں آئے. اللہ کے بندے سارے ان کی فکر کیا کرو، اپنے تو فکر کرنی ہی کرنی ہے. جو ساتھی نہیں ہمارے آتے، تعلقات والے ہیں، کوئی ملےدار ہے، ان کی فکر کیا کرو، خود ان کے بارے سوچا کرو، خود فون کرو، خود ملو. بھائی تم کیوں نہیں آتے یار؟ کیا ہو گیا تم کو؟ قرآن کلاس کا ناغا ہو گیا، اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. ہاں کلاس کا ایک دن کا ناغا سمجھو کہ کروڑ روپے سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا، یہ سمجھ لو. ایک دن کے ناغے سے یہ نہیں ملے گا پھر آپ کو. پتہ نہیں قرآن کی آیتیں لنگ گئی، پتہ نہیں زندگی ملے یا نہ ملے. بھائی مجھے تو پتہ نہیں، کل تک زندہ رہیں گے شاید. آپ کو علم ہو پکا ہو، آپ رہ جائیں. جو لنگ گیا لنگ گیا. قرآن کی ایک آیت بھی نہ چھوڑو، ایک آیت مس نہ ہو قرآن کی. سارا قرآن ہم نے سمجھ کے جانا ہے انشاءاللہ. ہاں جب جنتی جنت میں جائے گا، خوشیوں کی اخیر ہو جائے گی، اخیر انتہا ہو جائے گی خوشیوں کی. اور میرے بھائیوں، جو آدمی صبح سے لے کے شام تک گناہ سے بچ گیا، یہ بھی خوشی والی بات ہے. جو جی صبح سے شام تک ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، نہیں کر سکا، نہیں ہوا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ خوشی والی بات ہے. اور جو مومن کلمہ پڑھتے ہی مر گیا، دنیا ہی چلا گیا، یہ خوشی ہے کہ نا؟ جو مومن توحید و سنت پہ، قرآن پہ، کلمہ قرآن پہ خاتمہ ہو گیا، کلمہ پڑھتا، قرآن پڑھتا، نماز پڑھ چلا گیا، یہ بھی خوشی والی بات ہے. اور دن قیامت کے جو مومن پھر دن قیامت کے روشن چہرہ لے کے اٹھے گا، قرآن پڑھتا اٹھے گا، کلمہ پڑھتا اٹھے گا، اللہ کی توحید بیان کرتا اٹھے گا، ذکر کرتا اٹھے، یہ بھی کیا ہے؟ خوشی والی بات ہے. اور دن قیامت کے جس مومن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، یہ بھی کیا ہے؟ خوشی والی بات ہے. دن قیامت کے جس مومن کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بچھا دیا گیا عزت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خوشی والی بات ہے. اور دن قیامت کے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چڈے کے تھلے جگہ نصیب ہوگی، وہ بھی یہ بھی کیا ہے؟ خوشی ہے. اور جس شخص کو مومن کو خوش نصیب اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ بھی کیا ہے؟ جس کو قرآن کی شفاعت ہوگی، یہ بھی کیا ہے؟ جس کو رمضان کی شفاعت ہوگی، یہ بھی کیا ہے؟ جس کو اللہ کا فضل ہو گیا، اور جس کو جنت اللہ پاک نے عطا کر دی، جنت میں اپنی رضا عطا کر دی اور اپنا دیدار عطا کر دیا، اس سے بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کو ساتھ دے نصیب فرمائے. قرآن سے جڑے رہو انشاءاللہ، قدم قدم پہ اللہ ہاتھ پھڑ کے کامیاب کرتا جائے گا انشاءاللہ. کسی مرلے میں ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ قرآن کی مدد سے. جو قرآن سے ہی دور ہو گئے یا بیٹھے ہیں دل کہیں ہو رہا ہے، قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. کئی ایسے بھی آئے ہیں یہاں
چیک کرنے کے لیے دیکھ کیسا ترجمہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کہے تھے کوئی غلطی پکڑے مولوی صاحب کی، اس لیے سے بھی آئے ہیں، منافق بڑھ کے نہیں آئے ہیں لوگ یہاں راہ کر کے اوپر سے اور اندر سے غلطی پڑے مولوی صاحب کی. بندہ غلطی کو پتلا ہو ہی جاتی ہے، بندے سے غلطی ہٹاؤ کا پتلا ہے آدمی سے ہو جاتی ہے، بول کر ساون بول کر غلطی ہو جاتی ہے. اس کو غلطی نہیں کہتے جو بول گئے، کس طرح اس کو غلطی ہے، بول کے لفظ نکل گیا غلط ہو گیا بول کے جی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور جو قصدن ارادتن قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا وہ مرے گا، وہ نہیں بچ سکتا. شوق سے بیٹھا کرو میرے بھائیو. یہ کو بولی کلاس ہے جہاں بیٹھے ہو، یہ کس نے بٹھایا تم کو؟ اللہ نے. یہاں اللہ نے بٹھایا، اپنے گھر میں بٹھایا ہے. کیوں جی؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے کنویں میں بیٹھے ہو، کسی چودھری کے کنویں میں. اللہ سے بڑا چودھری کون ہے؟ یہ چودھری کے کنویں میں جا کے بیٹھ جائے کوئی آدمی کسی چودھری کے کنویں میں جا کے وہ کہتا ہے میرے کنویں سے آیا بھائی تو خالی نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ دے کے ٹورتا. صحیح چودھری خاندانی رکے میں چودھری بن گیا. اب تو بھائی دیکھے بول چودھری لگا دیتے دل فقیروں سے پہلے ہے جی. دل فقیروں سے چودھری صاحب نے کوئی کوئی فلاں صاحب ہے کرو ادھر آواز ہے چودھری صاحب ہے نہیں کہیں گئے ہیں گھر سے یہ آواز آتی ہے. وہ کہتے فلاں صاحب ہے بعد میں کہتا ہے چودھری صاحب ہے نہیں گھر سے یہ اے نہیں چودھری لوگ چودھری کے ہیں. چودھری والے کام کرو نا. پھر چودھری ڈیرے چلتے ہیں چودھریوں کی، حکا شکر چلتی ہے، مسافر آتے جاتے کھانا پینا پینے سے وہ چودھری ہوتے ہیں. یہ بھی چودھری بن کے کام کا. تو میرے بھائی اللہ سب سے بڑا چودھری ہے، اس سے بڑا کون چودھری ہے؟ وہ اپنے کنویں میں بیٹھنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. تم اللہ کے کنویں میں بیٹھے ہو، اللہ کے در پہ بیٹھے ہو اور قرآن لے کے بیٹھے ہو، قرآن کی وجہ سے بیٹھے انشاءاللہ اللہ آپ کی عزتیں کرے، عزتیں ہوں گی اللہ کے دربار میں. دنیا میں انشاءاللہ گھبراؤ نہ، جڑے رہو، بار بار میں خلوص پیدا کرو، لوگ کو خلوص محبت کے ساتھ بیٹھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھو. ہاں قاری صاحب کی غلطیاں پڑھ پاس نہ بیٹھو کہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں. آئے ہیں منافق یہاں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، نکال دی اللہ پاک. اللہ اکبر. ہاں جی جی ہاں جی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ نہ دفع کرے لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ کافروں مشرکوں کو کیا کرتا ہے؟ دفع کرتا ہے، برباد کرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ کافروں مشرکوں کو. اگر ایسا نہ کرے اللہ تو پھر کیا ہو؟ لہدمت صوامی، البتہ گرا دیے جائیں صوامع، راہبوں کے جو خلوت خانے ہوتے ہیں نا وہ گرا دیے جائیں. اگر ایمان والوں کے اللہ کافروں مشرکوں کو ظالموں کو دفع نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ وہ کافر مشرک کیا کر دیں گے؟ راہبوں کے جو صوامع ہیں، پچھلے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے راہب ہوتے تھے، راہب تو وہ ان کے خلوت خانے ہوتے تھے، وہ علیحدہ ہو جاتے تھے دنیا سے کٹ کے، ہر چیز بیوی بچوں سے کٹ کے غار میں یا کہیں کمرے میں گھر میں وہاں بس اللہ کی بات کرتے، دن رات وہ کرتے تھے. لیکن اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے. ہاں اس دور میں تھی، وہ خود ہی یہ رہبانیت کی اللہ بات ٹھیک ہی کرتے رہو. تو اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ان کو راہب کہتے ہیں، جیسے ہمارے درویش کہتے ہیں فقیر جی. تو وہ راہب وہ ہر چیز چھوڑ کے نا دنیا داری یہ وہ سب بس اللہ بیٹھ جاتے تھے، اللہ اللہ کہتے ہیں بس وہ. تو ان سے اس رہبانی حق ادا نہیں ہوا. ان سے راہب تو بن گئے وہ اللہ والے، لیکن حق نہیں ادا ہوا. وہ پھر آگے آئے گا 24 بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے گی رہبانی کیا ہے. تو ایک راہب عیسیٰ علیہ السلام کا کو ماننے والا کہ غار میں جا کے بیٹھ گیا، اللہ کی بات کرنے لگ گیا. اب اللہ کے بوئے پہ آ گیا. اللہ نے 2 روٹی صبح اور 2 شام کو اس کو ملتی تھی اللہ کے دربار سے. جب اللہ کے دربار پہ بیٹھ کے غار میں آ کے تو اللہ کے دربار سے اس کو کتنی روٹی ملتی؟ 2 صبح کو مل جاتی تھی، 2 شام کو. روٹی کھا کے اللہ کی بات کر رہا ہے. ایک دن اللہ آزماتا بھی ہے، امتحان بھی ہے. ہاں جی امتحان بھی لیتا ہے اللہ. امتحان آ گیا، 2 دن روٹی نہیں آئی. مولوی صاحب جڑے بیٹھے لگے بھوکے مر 2 دن ہے جی. اب بیٹھتا مر جاتا، بیٹھ چکیا نہ اٹھتا وہاں سے. وہ مر 3 دن 4 دن آتے اللہ کے دربارے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے اللہ بھوکا رکھا رکھے، اللہ بھوکا مارے نہ اٹھ کے باہر آ گیا. بھوک لگی، ساتھ ہی عیسائیوں کی بستی تھی. تو وہاں ایک دکان کے دروازے پہ سوال کیا اللہ کے نام کچھ دو. ان گھر والوں نے 2 روٹیاں دے دی اس کو. فقیر آ گیا. آج بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو، سائل آ جائے دے دیتے ہیں لوگ، دل والے 2 روٹی دے دیتے ہیں. چل کوئی نہیں. وہ لے کے روٹی چلا تو اس مال کے مکان میں کتا تھا، کتا پڑ گیا اس کو. اتنا پڑا قریب سے کاٹ کھائے، ایسا حملہ کیا کتے نے. اس نے فقیر نے جو تھا اللہ والا
اس نے ایک روٹی پا دی، اس کے بعد 2 روٹی، ایک روٹی اس کتے کو پا دی تو کتا روٹی کھانے لگ گیا، وہ چل دیا۔ جب غار کے اور بستی کے سینٹر میں پہنچا نا جی، وہ کتا پھر پیچھے سے آ گیا، پھر حملہ کر دیا ہم نے کتے نے، قریب ہے پھر کاٹ گئے، بچنے کے دوسری روٹی اس کو پا دی، اس کے جانے لگے، کھانے لگے، وہ اپنی غار پہ آ گیا، غار پہ کتا آ گیا، کتا غار پہ آ گیا، پھر لگا حملے کرنے۔ اب اس کو غصہ چڑھ گیا اللہ والے کو، اس نے کہا یا عدیم الحیا، وہ بے حیا کو شرم کر، اب کیوں بھونکتا ہے؟ تیرے مالک مکان سے 2 روٹیاں لے گیا، وہ کھا گیا، اب کیوں بھونکتا ہے؟ تو وجہ کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتا بولا بے حیا میں نہیں، تو ہے بے حیا، میں اپنے عارضی مالک کے دروازے پہ رہتا ہوں، میرا مالک عارضی مجھ کو 2 دن روٹی نہیں پاتا، 3 اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے عارضی کا دوسرے در پہ نہیں جاتا، اور تجھ کو 2 دن روٹی نہیں ملی، سچے مالک کا دروازہ چھوڑ کے دوسرے کے در پہ آ گیا، بے حیا تو ہے، بے شرم تو ہے میرے۔ اور اللہ پاک اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے کہ اگر اللہ لوگوں کے بعد کو بعد سے یعنی کافروں مشرکوں کو ایمان والوں سے دفع نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ لہدم الصوامع، راہبوں کو خلوت خانے گرا دیے جائیں، وبیع اور گرجے گرا دیے جائیں، وصلوات یہودیوں کی عبادت خانے، وہ مساجد مسجدیں گرا دی جائیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ساتھ دفع نہ کرے، کھلی چھوٹے پھر یہ برباد ہو جائیں، ایک دوسرے غالب آ کے یہ سب عبادت خانے جو ہیں یہ کیا ہو جائے؟ بٹ جائے، خراب ہو جائے، برباد ہو جائے۔ لیکن جب مسلمان جہاد کے ذریعے کافر و مشرکوں کے غالب آتے ہیں، اور کافر مشرک مسلمانوں کی متحدی قبول کرتے ہیں، پھر مسلمان کافر و مشرکوں کی عزت کی، مال جان کی بات، قانون کی حفاظت کرتے ہیں، پھر نہیں کرتے، جو متحدی میں آ جاتے ہیں مسلمانوں کی متحدی میں، کافر وعدہ ہو جاتا ہے لڑائی نہ لڑنے کا، تو متحدی قبول کر لیتے ہیں مسلمانوں کی، کافر مشرک کوئی بھی، تو پھر ان کی عزت کی، مال کی، جان کی، عبادت خانوں کی بات مسلمانوں کے ذمہ ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والا یا کیسا جملہ آ گیا؟ والا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کی نہ مدد کرے۔ قرآن کا جملہ آ گیا جی۔ ابھی کلاس جو ہے آپ آ رہے ہیں، الحمدللہ یہ دین کی مدد ہو رہی ہے جی۔ اس کلاس کو، قرآن کلاس کو آباد کرو، مضبوط کرو، اپنا حصہ ڈالو، چندہ ڈالو، اللہ دنیا میں بھی تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ، آخر میں تمہاری اللہ کا وعدہ آ گیا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، جو چاہے گا کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا دین غالب ہو، تب میں دل میں شکر محنت کرے گا، تعاون کرے گا، کوشش کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کی مدد، اللہ اس کو ضرور مدد کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے، اس لیے مدد کرے گا۔ اللہ کو مدد کو روک، وہ طاقت والا ہے، اس کو کون روکے مدد کرنے سے؟ عزیز ہے وہ، غالب ہے، باقی سب مغلوب ہے، وہ غالب ہے، تو اللہ مدد کرے گا، اس کو مدد کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ الذین مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو اگر ہم ٹھکانہ دے زمین میں، جن کا ذکر ہو رہا ہے مہاجرین کا، جن کو نکالا گیا بلا وجہ، مہاجرین کو نکالا، جن کے لیے جہاد کی اجازت اللہ پاک نے دے دی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان مہاجرین کو ہم ٹھکانہ دے زمین میں، ابھی دیا نہیں تھا ٹھکانہ جی، ابھی کمزور تھے، اگر ہم ان کو کیا دیں ٹھکانہ، یعنی اقتدار دے، حکومت دے زمین میں، تو پھر اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے۔ اللہ پہلے فرما رہا ہے جی، صحابہ کرام کے اوصاف اللہ پہلے بیان فرمایا، ابھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا، حکومت نہیں ملی، اگر ہم ان کو، ان مہاجرین کو جن کو اجازت دی گئی جنگ کی، کیا دے؟ حکومت دے، اقتدار دے زمین میں، پھر یہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ یہ نماز کو قائم کریں گے، اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور حکم کریں گے یہ نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور منع کریں گے برائی سے، یہ کام کریں گے اگر ہم ان کو، پھر اللہ پاک نے ان کو ٹھکانہ اقتدار دیا۔ یہ 4 خلفائے راشدین جو ہے یہ مہاجر ہیں، سارے انصاری نہیں ہے، یہ مہاجر ہیں۔ ابوبکر صدیق کیا ہے؟ حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، یہ سارے مہاجر، ان کو یہی خلفائے راشدین ہیں۔ ان کو اللہ پاک جب اقتدار کیا، پھر انہوں نے نماز قائم کر کے دکھائی، زکوٰۃ قائم کر کے دکھائی، زکوٰۃ کا نظام، اور نیکی کا حکم کر کے دکھایا، اور برائی سے روک کے دکھائے گا۔
وللہ باقی رہا مسئلہ سبحان اللہ وللہ عاقبۃ الامور، اللہ کے لیے امور کے تمام کاموں کے انجام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے حکومتیں دی کرتے ہیں بہت، لیکن انجام جو ہے کاموں کو کس کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کو اللہ فاتح کر دے، کسی کو مفتوح کر دے، کسی کو غالب کر دے، کسی کو مغلوب کر دے، یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے بھائیو۔ وللہ یا جو امور بھی ہیں سب کا رزلٹ انجام یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس ہے۔ بھائی یکذبو کا، اور اگر یہ مشرک محبوب آپ کی تکذیب کرتے ہیں مکے والے تو کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد کذبت قبلہم، تکذیب کی ہے ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم نوح نے نوح کی تکذیب کی ہے، یہ کوئی نئی بات ہے میرے بھائی۔ ان سے پہلے یہ لوگ کافر تکذیب کیا سب سے پہلے، ان سے پہلے کون تھے؟ قوم نوح، اس نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ وعاد، اور قوم عاد نے اپنے نبی کی تکذیب کی۔ وثمود، قوم سمود نے تکذیب کی۔ وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم نے بھی تکذیب کی۔ قوم لوط نے بھی تکذیب کی۔ مدین والوں نے بھی تکذیب کی۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، وہ بھی تکذیب کی۔ پھر اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے تکذیب کی نا، فوراً نہیں پکڑا میں نے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ڈھیل دی میں نے کن کو؟ کافروں تھوڑی ڈھیل دی، بولے دی اور کر لیں ذرا، اور کر لیں، حجت قائم ہو جائے، اور کر لیں، اور گناہ میں بڑھ جائیں۔ پھر کیا ہو؟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پکڑ لیا میں نے ان کو۔ جب انہوں نے تکذیب کی نا رسولوں کی، میں نے ڈھیل دی، بولے دی، پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پکڑ لیا میں نے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسے تھا پکڑنا میرا؟ کیسے پکڑا پھر میں؟ کیویں لتر مارے پھر ٹکا ٹکا کے، ہاں جی ملیا میٹ کر دیا، صفایا کر دیا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، محبوب ان کا کوئی بقیہ نظر آتا ہے آپ کو؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، قوم ابراہیم کی ساری جتنا صفایا کیا، ایک بچہ بچی بھی سب کا صفایا کر دیا بلیا۔ کیسے تھا پکڑنا میرا؟ اللہ بکر کیسے پکڑا میں نے؟ کیسے میں نے جوتے مارے ان کی؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بس ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کتنی ہی، بس ایک بستی نہیں، اور کتنی بستیاں نے، گنی جدیاں، ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ ہلاک کر دیا ہے۔ ویسے نہیں ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، وہ ظالمہ تھی، کفر شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنے آپ کو بستی کیا کرتی تھی؟ ظلم کرتی تھی۔ وہ کیا ہے؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، اب وہ گری پڑی ہیں عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پہ۔ پہلے چھتیں گری تھی تمہارے گر گئی، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کرتی۔ وہ ظالمہ تھی، ایک نہیں تھی، ہاں ظلم کرنے والی تھی، اور گری پڑی ہیں کس پہ؟ اپنی چھتوں پہ۔ پہلے چھتیں گری، زلزلے آئے، ہوائیں آئیں، اللہ کہہ رہا ہے، چھتیں گر گئیں، پھر کیا گر گئیں؟ دیواریں گر گئیں۔ جو آباد تھی بستیاں اب کیا ہے؟ وہ ہلاک ہیں، برباد ہے۔ کتنی بستیاں، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنی ہی کنویں جو آباد تھے اب ویران پڑے ہیں۔ کتنے ہی کنویں جاری تھے، کنویں چلتے تھے، کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے، جی تو اب کیا ہے؟ اب کوئی نہیں چلتے، کوئی نہیں پانی نکالنے والا، اب ویران ہے۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط محل آباد سے اب برباد پڑے ہیں، اب برباد پڑے ہیں، مضبوط محل کوئی نہیں ان کے اندر۔ آپ کے سامنے یہ مغلیہ دور کے بادشاہوں کی یعنی لاہور میں کتنے محل ہیں، یہ قلعہ ہے، فلاں کتنے مکان ہے، کہاں ہے وہ؟ چلے گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کافر مشرک نہیں چلے زمین میں؟ ان کو زمین میں چلے، یہ زمین میں چلے، اور پھر کیا ہوا؟ تکون لہم، پھر ان کے دل ہوں، زمین میں چلیں ان کے دل ہوں، یا کلو، ان دلوں سے سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ جو کافر مشرک ہم سے پہلے ان کی بستیوں کھنڈرات ہے، اگر ہم نے کفر شرک کو نہ چھوڑا ہماری بستی کیا کھنڈرات بن جائے گی، آ جائے گا کیا؟ یہ دل سے سمجھنا چاہیے۔ لیکن کہ دل تو تھے ہدایت والے دل نہیں تھے بختوں کے، کافر مشرکوں کے دل تو تھے کیا تھے؟ ہدایت والے دل نہیں تھے۔ او آذان یسمع، یا ان کے کان ہوتے، اور کان ہوتے پھر قرآن سنتے، اور کان ہی نہیں تھی ان کے، دل والے کان ہی نہیں تھے، ویسے تھے دل والے کان نہیں تھے جن سے سنتے ہی، کان تو تھے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل ہوتے ہیں جو سینوں میں، وہ اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھیں تو دیکھتے تھے کافر، یہ آنکھوں والے تھے، بڑی چیزیں دیکھتے تھے، لیکن دل اندھے تھے، دل کے اندھے تھے کافر مشرک یہ۔
شر الامائی اعمال القلب، نبی نے فرمایا بدترین اندھا ہونا وہ دل کا اندھا ہونا ہے. آنکھوں کا اندھا ہونا ایک اندھا ہونا نہیں ہے، جس کا دل اندھا ہو گیا، ہاں اسلام سے، کفر سے، توحید سے، نبی کی نبوت سے دل اندھا ہو گیا آخرت سے، ہاں جی وہ اندھا ہونا ہے، بدترین اندھا ہونا دل کا. اور من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اللہ پاک نے فرمایا 15 پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے ہدایت کے رستے سے، قرآن سے اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں جنت کے رستے سے اندھا ہوگا، جنت کا رستہ نہیں نظر آئے گا. اب ہدایت کا رستہ، قرآن کا، توحید کا، سنت کا رستہ نہیں نظر آتا تو دن قیامت کیا کہ جنت کا رستہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین، اجازت دے دی گئی واسطے ان لوگوں کو قاتلون جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بأنہم جہاد کی، بأنہم ظلم، بے شک وہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے، وإن اللہ، بے شک اللہ، علی نصرہم، ان کی مدد پہ اللہ قدیر، البتہ قادر ہے. الذین، وہ لوگ، اخرجوا، نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، لاحق، الا ان یقول، مگر یہ کہتے ہیں ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے نکال دیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس، اور نہ دفع کرے لوگوں کو بعض کو ان کے بعض کو بعض سے، حدیمت، البتہ گرا دی جائے، سوامیہ اپنا خلوت خانے، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور عبادت خانے یہودیوں کے، ومساجد، و مسجد یذکر فیہا اسم اللہ، نام لیا جاتا ہے ان میں اللہ کا بہت زیادہ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے. الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کو، یعنی ان مہاجرین کو، ان مکن، آگے ٹھیک ہے، اگر ہم کیا دیں اقتدار دیں ہم ان کو، فی الارض، زمین میں، اقام، اسی کام کریں گے، نماز کو، آتوا الزکات، ادا کریں گے زکات کو، وامروا بالمعروف، حکم کریں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور منع کریں گے برائی سے. وللہ عاقبۃ الامور، سب امور کا انجام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. بھائی یکذبوا، اور یہ تکذیب کرتے مشرک آپ کی محبوب، فقط کذب، پس تحقیق تکذیب کی، قبل، اب ان سے پہلے، قوم نوح نے، اور عاد نے، اور ثمود نے، اور قوم ابراہیم نے، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین والوں نے تکذیب کیے گئے، موسیٰ بھی. فام لئی، تو پس ڈیل دی میں نے واسطے کافروں کو، ثم اخذتم، پھر پکڑا میں نے ان کو، ایسے نہ پھر پکڑنا میرا. فکأی من، کے پس کتنی بستی ہیں، اہلکت، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، وہی ظالمۃ، اور ظلم کرنے والی تھی. فہی خاویۃ، پس وہ گری پڑی ہیں، علی عروش، اپنی چھتوں پہ. وبئر معطلہ، اور کتنے ہی کنویں آباد تھے اب بے آباد ہیں. وقصر مشید، اور کتنے ہی محل آباد تھے مزور اب بے آباد ہیں. افلم یسیروا، کیا پس نہیں چلے یہ کافر مجھ زمین میں؟ ہاں یہ زمین میں چلتے پھر ہوتے ان کے دل ہوتے، دلوں سے سمجھتے یہ، ہاں جی سمجھتے کہ وہ کافر مجرم، ہم سے پہلے انہوں نے کفر شرک کیا، مر گئے، بستیاں برباد ہو گیا، ہم کفر شرک باز نہ آئے تو ہماری بستی بھی کھنڈرات ہو جائے گی. او اذان، یا کان ہوتے، یسمع، کانوں سے قرآن سنتے. فإنها لا تعمل الابصار، بے شک نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل جو کس میں ہوتے ہیں؟ سینوں میں ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اٹھاوے